اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الکہف کی یہ 21ویں آیت ہے. اس کی تفسیر کا خلاصہ سن لیجئے. اور ہم نے جس طرح اپنی قدرت سے ان کو سلایا اور جگایا، اسی طرح ہم نے اپنی قدرت و حکمت سے اس زمانے کے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کر دیا، تاکہ من جملہ اور فوائد کے ایک فائدہ یہ بھی ہو کہ وہ لوگ اس واقعے سے استدلال کر کے اس بات کا یقین یا زیادہ یقین کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں. یہ لوگ اگر پہلے سے قیامت میں زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے تو زیادہ یقین اس واقعے سے ہو گیا، اور اگر قیامت کے منکر تھے تو اب یقین حاصل ہو گیا. یہ واقعہ تو اصحاب کہف کی زندگی میں پیش آیا. پھر ان صاحبوں نے وہیں غار میں وفات پائی تو ان کے متعلق اہل عصر میں اختلاف ہوا، جس کو آگے بیان فرمایا ہے کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اس زمانے کے لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے، اور وہ معاملہ اس غار کا منہ بند کرنا تھا تاکہ ان کی لاشیں محفوظ رہیں، یا ان کی یادگار قائم کرنا مقصود تھا. سو ان لوگوں نے کہا کہ ان کے غار کے پاس کوئی عمارت بنوا دو. پھر اختلاف ہوا کہ وہ عمارت کیا ہو، اس میں رائے مختلف ہوئیں. تو اختلاف کے وقت ان کا رب ان کے احوال مختلفہ کو خوب جانتا تھا. بالآخر جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے، یعنی اہل حکومت جو اس وقت دین حق پر قائم تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنا دیں گے، تاکہ مسجد اس بات کی بھی علامت رہے کہ یہ لوگ خود عابد تھے، معبود نہ تھے. اور دوسری عمارتوں میں تو یہ احتمال تھا کہ آگے آنے والے انہی کو معبود نہ بنا لیں. معارف و مسائل سن لیجئے. اصحاب کہف کا حال اہل شہر پر کھل جانا. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ. اس آیت میں اصحاب کہف کا راز اہل شہر پر منکشف ہو جانا اور اس کی حکمت، عقیدہ آخرت و قیامت کہ سب مردے دوبارہ زندہ ہوں گے، اس پر ایمان و یقین حاصل ہونا بیان فرمایا ہے. تفسیر قرطبی میں اس کا مختصر قصہ اس طرح مذکور ہے کہ اصحاب کہف کے نکلنے کے وقت جو ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس اس شہر پر مسلط تھا وہ مر گیا، اور اس پر صدیاں گزر گئیں، یہاں تک اس مملکت پر قبضہ اہل حق کا ہو گیا جو توحید پر یقین رکھتے تھے. ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا جس کا نام تفسیر مظہری میں تاریخی روایات سے بیدوسیس لکھا ہے. اس کے زمانے میں اتفاقاً قیامت اور اس میں سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے میں کچھ اختلافات پھیل گئے. ایک فرقہ اس کا منکر ہو گیا کہ یہ بدن گلنے سڑنے پھر ریزہ ریزہ ہو کر ساری دنیا میں پھیل جانے کے بعد پھر زندہ ہو جائیں گے. بادشاہ وقت بیدوسیس کو اس کی فکر ہوئی کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں. جب کوئی تدبیر نہ بنی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کی اور الحاح و زاری شروع کی کہ یا اللہ آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ پر آ جائیں.
اس طرف یہ بادشاہ گریہ و زاری اور دعا میں مصروف تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت کا یہ سامان کر دیا کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک آدمی کو جس کا نام تملیخہ بتلایا جاتا ہے ان کے بازار میں بھیج دیا۔ وہ کھانا خریدنے کے لیے دکان پر پہنچا اور 300 برس پہلے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ کھانے کی قیمت میں پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا، کس زمانے کا ہے۔ بازار کے دوسرے دکانداروں کو دکھلایا، سب نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیں پرانا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے، اس میں سے یہ سکہ نکال کر لایا ہے۔ اس نے انکار کیا کہ نہ مجھے کوئی خزانہ ملا نہ کہیں سے لایا، یہ میرا اپنا روپیہ ہے۔ بازار والوں نے اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بادشاہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے ایک نیک صالح اللہ والا تھا، اور اس نے سلطنت کے پرانے خزانے کے آثار قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہو جانے کا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا۔ بعض کے نزدیک خود ظالم بادشاہ دقیانوس نے یہ تختی لکھوائی تھی کہ یہ اشتہاری مجرم ہیں، ان کے نام اور پتے محفوظ رہیں، جب کہیں ملیں گے گرفتار کر لیے جائیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ شاہی دفتر میں بعض ایسے مومن بھی تھے جو دل سے بت پرستی کو برا سمجھتے اور اصحاب کہف کو حق پر سمجھتے تھے، مگر ظاہر کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے یہ تختی بطور یادگار کے لکھ لی تھی۔ اسی تختی کا نام رقیم ہے، جس کی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا گیا۔ الغرض اس بادشاہ کو اس واقعے کا کچھ علم تھا، اور اس وقت وہ اس دعا میں مشغول تھا کہ کسی طرح لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے کچھ بعید نہیں۔ اس لیے تملیخہ سے اس کے حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے، اور اس نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنے ایمان بچا کر بھاگے تھے۔ بادشاہ اس پر مسرور ہوا اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، اس میں لوگوں کے لیے شاید کوئی ایسی حجت ہو جس سے ان کو حشر اجساد کا دوبارہ زندہ ہونے کا یقین آ جائے۔ یہ کہہ کر اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ بہت سے اہل شہر کے مجمع کے ساتھ غار پہنچا۔ جب غار قریب آیا تو تملیخہ نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت معاملے سے باخبر کر دوں کہ اب بادشاہ مسلمان موحد ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اطلاع سے پہلے آپ پہنچیں تو وہ سمجھیں کہ ہمارا دشمن بادشاہ چڑھ آیا ہے۔ اس کے مطابق تملیخہ نے پہلے جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے تو وہ لوگ اس سے بہت خوش ہوئے، بادشاہ کا استقبال تعظیم کے ساتھ کیا۔ پھر وہ اپنے غار کی طرف لوٹ گئے، اور اکثر روایات میں یہ ہے کہ جس وقت تملیخہ نے ساتھیوں کو یہ سارا قصہ سنایا اسی وقت سب کی وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ بحر محیط میں ابو حیان نے اس جگہ یہ روایت نقل کی ہے کہ ملاقات کے بعد اہل غار نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وفات دے دی۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ بہرحال اب اہل شہر کے سامنے یہ واقعہ عجیبہ قدرت الہیہ کا واشگاف ہو کر آ گیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ 300 برس تک زندہ انسانوں کو بغیر کسی غذا اور سامان زندگی کے زندہ رکھے، اور اس طویل عرصے تک ان کو نیند میں رکھنے کے بعد پھر صحیح سالم قوی تندرست اٹھاوے، اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی پھر ان اجسام کو زندہ کر دے۔ اس واقعے سے ان کے انکار کا سبب دور ہو گیا کہ حشر اجساد کو مستبعد اور خارج از قدرت سمجھتے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ مالک الملکوت کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا خود جہالت ہے۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، یعنی ہم نے اصحاب کہف کو زمانہ دراز تک سلانے کے بعد جگا کر بٹھا دیا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ
یعنی قیامت میں سب مردوں کے اجسام کو زندہ کرنے کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ اصحاب کہف کی وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف رائے۔ اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے تو سب ہی قائل ہو چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد سب کا خیال ہوا کہ غار کے پاس کوئی عمارت بطور یادگار کے بنائی جائے۔ عمارت کے بارے میں اختلاف رائے ہوا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل شہر میں اب بھی کچھ بت پرست لوگ موجود تھے، وہ بھی اصحاب کہف کی زیارت کو آتے تھے۔ ان لوگوں نے عمارت بنانے میں یہ رائے دی کہ کوئی رفاہ عام کی عمارت بنا دی جائے، مگر ارباب حکومت اور بادشاہ مسلمان تھے اور انہی کا غلبہ تھا۔ ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہاں مسجد بنا دی جائے جو یادگار بھی رہے اور آئندہ بت پرستی سے بچانے کا سبب بھی بنے۔ یہاں اختلاف رائے کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں قرآن کا یہ جملہ ہے، ربہم اعلم بہم، یعنی ان کا رب ان کے حالات کو پوری طرح جانتا ہے۔ تفسیر بحر محیط میں اس جملے کے معنی میں دو احتمال ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قول انہی حاضرین اہل شہر کا ہو، کیونکہ ان کی وفات کے بعد جب ان کی یادگار بنانے کی رائے ہوئی تو جیسا عموماً یادگاری تعمیرات میں ان لوگوں کے نام اور خاص حالات کا کتبہ لگایا جاتا ہے جن کی یادگار میں تعمیر کی گئی ہے، تو ان کے نسب اور حالات کے بارے میں مختلف گفتگویں ہونے لگی۔ جب کسی حقیقت پر نہ پہنچے تو خود انہوں نے ہی آخر میں عاجز ہو کر کہہ دیا ربہم اعلم بہم، اور یہ کہہ کر اصل کام یعنی یادگار بنانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جو لوگ غالب تھے ان کی رائے مسجد بنانے کی ہو گئی۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ کلام حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس میں اس زمانے کے باہم جھگڑا اور اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جب تمہیں حقیقت کا علم نہیں اور اس کے علم کے ذرائع بھی تمہارے پاس نہیں تو کیوں اس بحث میں وقت ضائع کرتے ہو؟ اور ممکن ہے کہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود وغیرہ جو اس واقعے میں اسی طرح کی بے اصل باتیں اور بحثیں کیا کرتے تھے ان کو تنبیہ مقصود ہو۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ اس واقعے سے اتنا معلوم ہوا کہ اولیاء صلحاء کی قبور کے پاس نماز کے لیے مسجد بنا دینا کوئی گناہ نہیں، اور جس حدیث میں قبور انبیاء کو مسجد بنانے والوں پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں، اس سے مراد خود قبور کو سجدہ گاہ بنا دینا ہے، جو بالاتفاق شرک و حرام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔